نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا شفیع المذنبین. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رجب المرجب کے مہینے کا یہ تیسرا جمعہ کہ جس کے اندر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم بالخصوص نسبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے دیکھا کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نسبت مرتضیٰ جو کہ پچھلے جمعۃ المبارک کا موضوع تھا، تو آج 15 رجب المرجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے آج ہم آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں پر نظر ڈالیں گے تاکہ ان کا ذکر خیر کرنے کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری نجات کا رستہ بنا دے. ان کا ذکر ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو میں نے اس عظیم شخصیت کا آج کے موضوع کے لیے انتخاب کیا کہ جو شخصیت اپنا نسب بڑا کمال رکھتی ہے، کہ جن کے علمی حوالے سے جن کا مد مقابل ہمیں نظر نہیں آتا، جن کے ذات کے صدقے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے علم اور تحقیق کے میدان کے نئے نئے گوشے اور دروازے کھول دیے ہیں، کہ جن کے صدقے سے قیامت تک لوگ آپ کے علم اور فیوزات و برکات حاصل کرتے رہیں گے. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 ہے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف پوائنٹ کی بات کروں گا جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ آپ دونوں ایک بستی سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بستی کی دیوار ہے وہ منہدم ہو رہی ہے، گر رہی ہے. جب آپ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی والے آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے اور بستی کے دیکھتے ہیں کہ دیوار گر رہی ہے. جب دیوار گر رہی ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں. اب جب دیوار کو ٹھیک کر دیا تو آپ نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کسی معاملے میں صبر نہیں کر سکیں گے، آپ پوچھیں گے ضرور. تو بعد میں جب انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دیوار ٹھیک کیوں کی، حالانکہ بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا کہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ان کے آباء و اجداد میں سے چھوڑ کر کوئی چلا گیا تھا، تو ان کی رب کے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان دو یتیم بچے جو بستی میں ہیں ان کے مال کو محفوظ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ مال محفوظ ہو جائے گا، بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے گا تو وہ مال نکال لیں گے اور یتیموں کا حق کھا لیں گے۔ تو اس لیے ارادہ یہ کیا اللہ رب العزت نے کہ ان کے مال کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ جب یہ بڑے ہوں، بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی قدر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو دیوار تھی اس کے اوپر 2.5 سطریں لکھی ہوئی تھی، 2.5 سطریں تحریر تھی۔ تفسیر کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر 2.5 سطریں لکھی تھیں، تحریر تھیں، اور ان میں یہ تحریر تھا کہ رزق پر ایمان رکھنے والے پر تعجب ہے کہ وہ کیسے کیسے مارا مارا پھرتا ہے، کہ رزق پر ایمان ہے اس کا، کہ رزق اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حساب پر یقین رکھنے والوں پر تعجب ہے کہ وہ کس طرح سے غافل ہیں، جب پتہ ہے کہ ان کا حساب ہوگا اس کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور تیسری بات فرمایا موت پر ایمان رکھنے والے پر تعجب ہے کہ وہ خوش کیسے ہے، کہ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موت کے بعد پیش کیسے ہوگا؟ تو وہ خوش کس بات پر ہے کہ دنیا کی آسائشیں اور دنیا کا عارضی مال دیکھ کر وہ خوش ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ وہ اس دیوار کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا تو اللہ رب العزت وہ ذرہ برابر بھی اس کے سامنے لے کر آ جائے گا۔ وہ جو ذرہ برابر اس نے کوئی عمل کیا تھا، قیامت کے دن اس کی بھی یہ نہیں ہوگا کہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ بھی اس کے سامنے آئے گا اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ان کا وکانہ ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا نا، وہ ان کا جد امجد کوئی آباء و اجداد میں سے تھا جس نے کوئی نیک عمل کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس بندے کی اس آباء و اجداد میں سے اس کی نیکی پسند آ گئی، اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کی نیکی کا صلہ اس کی آنے والی اولاد کو بھی دیا جائے۔ نیکی پسند آئی تو فرمایا کہ آنے والی اس کی پشتوں کا فاصلہ ہے اس بچوں کے درمیان اور ان کے آباء و اجداد میں سے جد امجد کے۔ حالانکہ جو باپ تھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ فرمایا کہ وہ کپڑے بننے والے کا کام کرتا تھا، کپڑے بناتے ہیں نا جو، ان کا کام کرتا تھا وہ۔ تو فرمایا کہ اس کی اللہ رب العزت کو کوئی نیکی پسند آ گئی، حالانکہ وہ کوئی بڑا متقی پرہیزگار نہیں تھا، کوئی ایک نیکی کر دی ہوگی، اللہ رب العزت کو وہ پسند آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کی آل اولاد کو بھی اس خیر سے نواز دیا۔ اب مجھے یہاں پر جملہ کہنے دیجئے، وہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ، وہ بنی اسرائیل کی آل اولاد تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے بڑوں کی نیکی کا صدقہ ان کو بھی اس خیر سے نواز دیا۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں، وہ بنی اسرائیل کی آل تھی، یہ محمد کی آل ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، آل نبی، اولاد علی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے سراپا خیر رکھ دی ہے۔ وہ اٹھیں تب بھی خیر ہوتی ہے، بیٹھے رہیں تب بھی خیر ہوتی ہے، چلیں پھلیں کھائیں پئیں سوئیں، ان کا ہر عمل خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو سراپا خیر ہوں، اللہ رب العزت ان کی اولاد میں کس طرح سے خیر کا فیضان جاری کرتا ہو۔ اب آئیے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ذات کا جو نسب ہے وہ کتنا عالی ہے،
کہ میں نے جو بات کی کہ آل نبی اولاد علی، یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، بندہ صرف یہ چند نام یاد کر لے، چند نام یاد کر لے، اور ہر مفسر نے اس بات کو لکھا کہ بندہ صرف یہ چند نام یاد کر لے، اسے پھر کسی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ یہ شجرہ یاد کر لو۔ شجرہ کیا ہے؟ مولا علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام زین العابدین پاک، امام باقر پاک اور امام جعفر صادق پاک۔ بندہ صرف یہ نام یاد کر لے، اور نام یاد کرنے کے بعد یہ نام پڑھ کر خود بھی پیے، پانی میں دم کر کے دوسروں کو بھی پلا دے، اللہ رب العزت اس کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، اس کا باطن بھی پاک کر دے گا۔ اور یہ محدثین کرام نے لکھا کہ یہ جو نام ہیں کسی بھی سند کے اندر آ جائیں، کسی حدیث کی سند کے اندر آ جائیں تو وہ سند پھر عام سند نہیں رہتی، وہ گولڈن سند بن جاتی ہے، وہ گولڈن چین بن جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں محدثین کرام کہ اس کو، یہ جو نام ہے، بندہ پڑھنے کے بعد کسی پاگل کو دم کر دینا تو وہ پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نام کی برکت ہے۔ ارے جن کے نام کی اتنی برکت ہے، ان کی ذات کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح سے خیر رکھی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ چلایا ہے کہ سب سے بڑا منصب کائنات کے اندر، جو سب سے بڑا منصب ہے وہ منصب نبوت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ منصب نبوت ہے۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے وہ امامت کا سلسلہ چلتا ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے نا، نبوت، یہ بندہ نبی بنتا کیسے ہے؟ نبی بندہ کسب سے نہیں بنتا، نبی بندہ کسب سے نہیں بنتا بلکہ وہب سے بنتا ہے۔ یہ کسبی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ اتنی نمازیں پڑھ لے، اتنے روزے رکھ لے، اتنے اصال ثواب کا اہتمام کر لے، اتنی بڑی عبادتیں کر لے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ نہیں، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی مادرزاد نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سلسلہ ہے امامت کا۔ کس کا ہے؟ امامت کا۔ امامت پھر دو طرح کی، ایک ہے امامت فی الکسب اور ایک ہے امامت فی الولایت۔ امامت فی الکسب اور امامت فی الولایت۔ جو امامت فی الکسب ہوتی ہے، بندہ کسی علم کا ماہر بن جائے، کسی علم اور فن کا ماہر بن جائے تو وہ امام کہلائے گا اس فن کے اوپر، وہ امام بن جائے گا اس فن کے اوپر۔ بندہ کوئی علم حاصل کر لے تو وہ کسی مسجد کا امام بن جائے گا، پیشوا بن جائے گا، تو وہ ان کی محدود امامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محدود۔ جو کسب سے، جو کما کر، جو کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک درجہ مل جاتا ہے، وہ ایک محدود امامت ہوتی ہے۔ اور ایک امامت ہوتی ہے امامت فی الولایت، کہ بندہ مادرزاد ولی بھی ہو اور مادرزاد عالم بھی ہو، کہ جس کے جد امجد کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو پیدائشی ولی بھی بنا دیتا ہے، پیدائشی امام بھی بنا دیتا ہے اور پیدائشی عالم بھی بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی نسبت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی نسبت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ان امامت کی ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا ہے، کہ جو صرف اپنے ہی زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ لوگ جتنے بھی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے تمام کی تمام نسل انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ اور سرچشمہ بن گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی کس قدر ذات عالی ہے، کہ آپ کے نسب کی بات کی جائے تو اس نسب کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ کی ذات کی صداقت کا فیضان بھی ملتا ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا فیضان بھی ملتا ہے۔ صداقت کا فیضان بھی ملے گا، شجاعت کا فیضان بھی ملے گا۔ تو اس لیے آپ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نسب بنے۔ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ علمی گھرانہ ہے، علمی ماحول کے اندر، روحانی ماحول کے اندر آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں، اور جب آنکھ کھولتے ہیں تو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے کہلاتے ہیں۔ اور آپ کا یہ عالم تھا کہ 14 اور 15 سال آپ نے حضرت سیدنا
امام زین العابدین علیہ السلام آپ سے زانو تلمذ فرمایا اور شرف تلمذ فرمایا کہ آپ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے پوتے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، علم حدیث کے ماہر، علم رجال کے ماہر، علم جفر کے ماہر، ہر اعتبار سے علم کی جس شاخ کو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس شاخ کے اوپر جو ٹاپ طرح کی ہستی بیٹھی ہے، ٹاپ پر، اسے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آج بچے کیمسٹری پڑھتے ہیں اور کیمسٹری کا پیپر ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، بایو ہوگی، سائنس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، جتنی بھی اس کی شاخیں ہیں اور اس کے اندر آپ جلتے جائیں، جتنی بھی کیٹیگری ہیں اس کے اندر، ان تمام کیٹیگریز کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ہی معروف نام حضرت جابر بن حیان کا نام ملے گا، جابر بن حیان کا نام ملے گا۔ اور یہ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں تاریخ کے تناظر میں تو یہ جو کیمسٹری کا باپ ہے نا، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ استاد ہیں جابر بن حیان کے۔ آج میجورٹی 65% جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں فقہ حنفی پر مبنی ہے، اور وہ فقہ حنفی کا بڑا چرچا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے بانی ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام جعفر صادق کے پیچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نظر آتے ہیں اور آپ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے امام مالک، فقہ مالکی ایک بہت بڑی برانچ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ولایت کے مرتبے طے کرنے والے لوگ گزرے ہیں، آپ کو نظر آئے گا یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اس لیے کہ یہ قیامت تک کے لیے آپ کی ذات اقدس کا فیضان جاری کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اتنی عظیم ہستیوں سے علم حاصل کیا اور آپ کے شاگردوں میں سے اتنے جلیل القدر فقہائے کرام بنے، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، کہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس کو فقیہ جانا ہے، جس کو دین کے اندر سب سے زیادہ گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا پایا ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً کوئی 900 سے 1000 تک آپ کے اساتذہ ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دی، ساری زندگی علم حاصل کرتا رہا، لیکن 1-2 سال ہیں میرے پاس جن پر مجھے فخر ہے، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، وہ فرماتے میں ہلاک ہو جاتا اگر مجھے 2 سال نہ ملتے۔ وہ 2 سال کون سے تھے؟ وہ 2 سال وہ تھے جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزار دیے تھے۔ ان کی شاگردی میں صرف 2 سال گزارے تو یہ عالم ہوا کہ آج میجورٹی ان کی فقہ پر عمل کرنے والی ہے۔ صرف 2 سال کا یہ فیضان ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خود ذات کا عالم کیا ہوگا۔ صرف یہ نہ تھا، ہمارے لیے آج جو ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے ائمہ کیسے تھے، کہ جن کی ذات اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج دین کو اتنی قوت عطا فرمائی ہوئی، دین کی میجورٹی جو ہے وہ قائم عطا کی ہوئی ہے۔ کس کی برکت ہے؟ یہ فیضان ہے سارا کا سارا حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ آپ کا ذوق عبادت دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی بڑا عالم بن جائے، کوئی بات ہو جائے تو وہ اپنا حصہ مقرر کر لیتا ہے کہ میں نے اس وقت آرام کرنا ہے، اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں نے فیملی کو ٹائم دینا ہے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے جب بھی اپنی زندگی کا اکثر حصہ ان کی شاگردی میں گزارا ہے، میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا میں نے آپ کو 3 کام ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں ان کے پاس جاتا یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا تو وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان 3 کاموں کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں، کہ وہ عبادت کے اندر اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ انہیں
اپنے آئے گئے مہمان کے حوالے سے اس قدر علم ہوتا تھا، عبادت ہونے کے باوجود، ذوقی عبادت ہونے کے باوجود، کہ میرے پاس اب کون آیا ہے اور کیا حاجت لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اتنا پسند فرماتا ہے دوستان محترم کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے کی برکت سے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ڈر ہے، ان کا رعب ہے، وہ ختم کر دیتا ہے ان کی ہستی کے سامنے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ظالم اور فاسق بندہ صرف آپ کو ایک نگاہ دیکھ لے تو آپ کا رعب اور دبدبہ اس کے دل پر قائم ہو جاتا تھا۔ اب جیسے جیسے آپ کے علم کی شہرت بڑھتی گئی، تقریباً 4000 سے زائد آپ کے شاگرد ہو گئے آپ کی حیات پاک کے اندر، جنہوں نے براہ راست آپ سے جانب تلمس طے کیا۔ اب جیسے جیسے آپ کی زندگی اس حوالے سے علمی اعتبار سے آپ اس کا چرچا پھیلتا چلا گیا، جب دور دور تک اس کی شعائیں پھوٹیں تو بنو عباس جو تھے وہ بڑے حسد کرنے لگ گئے کہ بادشاہ ہم ہیں اور عباسی خلیفہ ہم ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا پروٹوکول بادشاہوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اہل بیت کے پاک کے گھرانے کے حوالے سے اس نے ظلم کرنا شروع کر دیے اور قتل کرنا شروع کر دیے۔ یہ میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں اور بڑی پتہ کی بات ہے۔ بنو امیہ کا دور آیا، اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں اہل بیت پاک پر ظلم کیا گیا، اور بنو عباس اہل بیت کا سہارا لے کر آئے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ جب وہ آگے اقتدار کے اندر بنو امیہ کا خاتمہ ہوا تو بنو عباس آ گئے، ایک خلیفہ گزرا، دوسرے خلیفہ نے آ کر پھر اہل بیت پاک کر ظلم ستم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کیا کیا، تاریخ دمشق بڑی پڑی ہے اس حوالے سے، اس نے کیا کیا کہ عبداللہ المحض، یہ اہل بیت آل نبی اولاد علی میں سے تھے، ان کو بلا کر ان کو قتل کروا دیا خلیفہ منصور عباسی نے۔ جب قتل کروا دیا تو قتل کروانے کے بعد بڑا پریشان پھر رہا تھا۔ اس کا جو وزیر تھا جس کا نام ربیع تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا ہے، بادشاہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اہل بیت پاک کے اس گھرانے کے فرد کو میں نے قتل کروا دیا ہے، لیکن بے چین اس لیے ہوں کہ میں نے ان کے سردار کو چھوڑ دیا۔ اور وہ سردار کون تھے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پریشان اس حوالے سے تھا کہ میں نے چاہا تھا کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، لوگ ان کے پاس جا کر علم حاصل نہ کریں، اس نے یہ چاہا تھا، لیکن لوگ جا رہے تھے، اس کو تکلیف اس بات کی تھی۔ اس نے کہا جاؤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر لاؤ، اور جیسے ہی وہ میرے دربار میں آئیں تو میں اپنے سر سے یہ اپنی دستار اتاروں گا، جیسے ہی میں دستار اتار دوں تم حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کر دینا۔ اس نے یہ بات اپنے وزیر کو بتا دی، وزیر گیا اور بلا کر لایا۔ جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہوئے، آپ داخل ہوتے ہیں، وہ جو خلیفہ تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس کی آنکھیں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئیں، اور کھڑا ہونے کے بعد آپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، آپ کے قدموں پہ جا کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا حضور آپ آئیں اور میری جگہ پر تشریف لائیں۔ وہ اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے۔ اب جو وزراء ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنا پروٹوکول تو آج تک ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دیا گیا، اور ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو قتل کروا دے گا، لیکن جیسے ہی آپ آئے ہیں یہ بالکل ماجرا بالکل الٹا پڑ گیا ہے، معاملہ بالکل الٹا پڑ گیا ہے، قتل کروانے کے بجائے یہ تو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ وزیر نے یہ بات سوچی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جو خلیفہ تھے، خلیفہ بار بار کہہ رہے ہیں حضور میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیں، میرے لیے کوئی بات ہو تو وہ ارشاد فرما دیں۔ اب خلیفہ جو ہے جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا قتل کرنے کا ارادہ ہی بدل گیا۔ یہ دوستان محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت و بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ اچھا، تو اب جب آپ کے اس بارگاہ سے اٹھ کے چلے گئے، اس کی دربار سے اٹھ کے جب چلے جاتے ہیں واپس، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، تو وزیر نے پوچھا کہ حضرت آپ تو قتل کروانے والے تھے، لیکن آپ تو بالکل بدل ہی گئے، پورا ماحول ہی بدل دیا۔ تو آپ نے کہا، اس خلیفہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، اور اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ ایک منہ کے اندر اس کے پوری کی پوری یہ ہمارا محل تھا، اور دوسرے منہ کے اندر اس کا یہ پورا شہر تھا۔
اب 2 منہ تھے اس سانپ کے، اور اس سانپ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے انہیں قتل کروانے کی سازش کی ہے تو ختم کر دو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر تم نے اس طرح کوئی معاملہ کیا تو تو بھی ختم ہو جائے گا، تیری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوستان محترم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ان کو اتنا نفع دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا جابر ظالم حکمران بھی ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈر کے پیش آتا ہے، ڈر کر بات کرتا ہے۔ تو آپ کی ذات کا یہ عالم تھا کہ عبادت کے اندر دیکھیں تو بے مثال نکلتے ہیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں کیونکہ خون میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کا خون شامل تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں شجاعت کے مقام پر بھی اعلیٰ موقع پر فائز ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبر اور شکر کی بات ہوتی ہے تو جب صبر کا مقام آتا ہے کہ آپ کا ننھا بیٹا ہوتا ہے اور وہ کھاتے کھاتے گلے میں کوئی چیز اٹکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا اور اچانک صدمہ مل جائے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ جب اچانک صدمہ ملا تو آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا، اور وہ الفاظ دلوں کی تختیوں پر لکھ لینے والے ہیں اور ہم سب کے لیے وہ ایک سبق دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان من یخبد اولادنا ولا نزداد لہ الا حبا، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نعمت سے نوازتا بھی ہے اور کچھ نعمت لے بھی لیتا ہے، اور قربان جاؤں اللہ رب العزت کی اس پاکی پر کہ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو واپس لے لیتا ہے اور ہمارے دل میں اپنی محبت کو مزید بڑھا دیتا ہے، ہمارے ایمان کو مزید تقویت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے دوستان محترم کہ ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم بے صبری سے کام لیتے ہیں، اور یہ آزمائش کے موقع پر بندہ جب بے صبری کر دیتا ہے تو وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اصل امتحان کا پتہ جب چلتا ہے کہ جب بندہ نماز بھی پڑھے اور مصیبت پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کی توفیق بھی مانگے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لائے کہ مالک تو نے ایک نعمت لے لی، لیکن میری نگاہ اس ایک نعمت کے لینے پر نہیں ہے، بلکہ میری نگاہ وہ جو تو نے مجھے لاتعداد نعمتیں دی ہیں، میری نگاہ اس پر ہے، میں تیری بارگاہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستان محترم، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ کی سیرت سے یہ سبق حاصل کریں کہ جس قدر بھی مصیبت آ جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے جد امجد کی طرح سخی بھی اتنے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اسخل عرب کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر سب سے بڑا سخی یہ مولا علی کی شان تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد پاک کے اندر بھی یہ شان ملتی ہے کہ امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور رات کا وقت ہے، آپ راشن اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور مدینہ کے غرماء میں جا کر وہ تقسیم کرتے ہیں، گھروں کے باہر رکھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر چلے جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی سائل، تاکہ کوئی مجبور شخص باہر نکل کر یہ سامان اٹھا لے، لیکن اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ دیا کس نے ہے، اس سے وہ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ اور وہی چاہتے تھے کہ بندہ میرا شکر گزار نہ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اسی طرح کی یہ عادت اور خصلت تھی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ آپ بھی رات کو جاگ کر اپنے کندھے پر راشن اٹھا کر مدینے کے غرباء میں جاتے تھے اور ان کے گھروں پر جا کر وہ راشن تقسیم کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راشن آتا کہاں سے ہے۔ آج بندہ ایک بندے کو کوئی نواز دینا، کوئی چیز دے دے تو پوری فیس بک پر اشتہار لگ جاتے ہیں، پورے محلے پر تصویریں لگ جاتی ہیں۔ کوئی ایک بندہ عوام کے پیسے سے ہی اگر کوئی چیز، کوئی سڑک ہی بنا دے تو پورا نام چرچا بن جاتا ہے کہ بھی فلاں بندے نے فلاں کام کیا ہے، اور ساری زندگی کہتا ہے کہ بندے اس کا نام لیتے رہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہاں پر ایک بندے کی بات نہیں ہے، یہاں پر سینکڑوں بندے ہیں کہ جن کے گھر میں راشن پہنچایا جا رہا ہے، اور لیکن جن کو راشن مل رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راشن دیا کس نے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے، لیکن جب خلیفہ نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے 15 رجب المرجب، اور اس وقت مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، اور اس وقت ان کو پتہ لگا جب راشن نہیں آتا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کہ جو مدینہ کے غرباء میں راشن تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ دینے والی ہستی کون تھی۔ تو دوستان محترم،
آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے میری زندگی کے اندر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، کیونکہ آج کے بعد تمہیں اس طرح کا علم دینے والا بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سائنس کے جتنے بھی علوم کی بنیاد دیکھ لیں، ان کے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھ لیں، آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ٹاپ پر نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آپ کی حیات پاک سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔